یا علی مدد. الوائز ابو علی وائز نمبر 191. This voice was delivered in Finchley Jamaat Khana, London on the 24th of September 1979. Gurdiva Gur Chandruna Sacha Gur Deepak Dariya Gura bina tala mardo na khule tode bhare rehna bhandar ajana sari tera panth ghana वीरा मारा धर्मी तरे जीवड़ा ना डरे शाजी. मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो दीनदारो. अल्लाह ओके ठीक है. मोमिनो पंजाबी गिनान है गुरबे शमस का बनाया हुआ, लेकिन इतने अच्छे उसके बोल हैं कि मुझे याद आता है मेरे दादा जब ये गिनान बोलते थे तो रो पड़ते थे. 5-6 पाठ हैं इसके, लेकिन इंसान के जीवन की जो सबसे जरूरी और फाउंडेशन की चीज है वो इसके अंदर है, और वो ये है कि गुरु के बगैर कुछ नहीं होता. इंसान का सबसे पहला गुरु उसकी माँ है. बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको संभालती है और माँ ही उसको सब सिखाती है, इस तरह बैठो, ऐसा खाओ, या कपड़े पहनो. पहला गुरु इंसान का उसकी माँ है. फिर उसको इल्म सीखने के लिए किसी उस्ताद टीचर के पास स्कूल में भेजते हैं. वो टीचर जितना जानता है उतना सिखाता है. अगर उससे ज्यादा सीखना है तो दूसरे टीचर के पास जाना चाहिए. अगर उस टीचर को भी कोई और कुछ सीखना है तो वो टीचर भी दूसरे बड़े टीचर के पास जाता है, लेकिन गुरु के बगैर कुछ नहीं. इस दुनिया के अंदर दीन की आप अगर अच्छी तरह से समझ लेना चाहते हैं इसमें फरमाया है कि गुरु दीवा गुरु चांदना. जो गुरु है वो दीवा है. अंधेरे में हमको रास्ता दिखावे, चीजें नजर आवे. गुरु की वजह से यानी बत्ती की वजह से हम चीजें देख सकते हैं. भले हमारी आंख में नूर है, लेकिन जो बत्ती ना होगी तो हमारी आंख का नूर कोई काम का नहीं. लेकिन हमको अपनी आंख का नूर भी चाहिए, क्योंकि अगर बत्ती होगी और आंख में लाइट ना होगी तो भी कुछ नहीं दिखेगा. आंख भी अच्छी होनी चाहिए और बत्ती भी चाहिए. गुरु जो है वो दीवा है, रोशनी है. सच्चा दीपक गुरु है, वो दरिया की तरह है. दरिया में क्या होता है, मैल निकाल के दरिया का पानी हमारे बदन को पाक कर देता है. इसी तरह से जो मुर्शिद है वो हमारे अंदर के जितने भी शक होते हैं
اس کو دور کر کے ہمیں اسٹیبل بنا دیتا ہے، علم کی روشنی دیتا ہے، تو ہمیں رائٹ رانگ کا پتہ لگتا ہے۔ اگر گرو نہ ہوئے تو ہم کوئی چیز خود بخود بہت مشکل سے سیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی چیزیں ہیں جو سیکھی جاتی ہیں۔ گر دیوا گر چاندنا، سچا گر دیپک دریا، گراں بنا تالا مردوں نہ کھلے۔ گرو کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ تالے کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ نہیں کھلتا، اس پہ سیل لگی ہے۔ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، اس کی کی ہوتی ہے، وہ جب کی ملتی ہے تو پرابلم سولو ہوتی ہے۔ توڑے بھرے رین بھنڈار، اندر خزانے بھرے ہوتے ہیں، مگر دروازے کی جو چابی ہے وہ گرو کے پاس ہوتی ہے۔ گرو بتاتا ہے ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اگر مرشد نہ ہوئے تو یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ اجیانا ساری تیرا پنتھ گھنا، ہم کو تانا مارتے ہیں پیر کے، ابھی بھی تو سمجھا نہیں کہ تیرا راستہ تو بہت لمبا ہے۔ اجیانا ساری تیرا پنتھ گھنا، ویرا مارا دھرمی ترے، جیوڑا نہ ڈرے شاہ جی۔ اے مولا، لوگوں کو ڈر نہیں، آخرت کا خیال نہیں، ان کے انجام کی پرواہ نہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ دھرم کا مطلب ڈیوٹی۔ سنسکرت زبان کے اندر جو دھرم ہے اس کا مطلب ہے ڈیوٹی، اور دین کو پنتھ کہتے ہیں۔ تو مرشد کے بغیر ہماری زندگی نکمی ہے۔ شیخ سعدی ایک بہت بڑے مشہور فلاسفر ہوئے، کوی ہوئے، امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ بہت دفعہ حافظ اور سعدی ان دونوں کے شعر بولا کرتے تھے مولا۔ شیخ سعدی نے گھر کے اندر ایک نوکرانی خریدی۔ اس زمانے کے اندر نوکر خریدے جاتے تھے اور بیچے بھی جاتے تھے۔ ایک لونڈی خریدی، شام ہوئی تو اس کو کہا بتی جلاؤ۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ سوئچ آن کیا اور بتی ہو گئی۔ اس کے اندر کاٹن کی واٹ لگا کے تیل ڈال کے بتی جلانی چاہیے۔ میچ باکسز نہیں تھے، چکماک کے 2 پتھروں کو رگڑ کے اس میں سے چنگاری نکلتی تھی۔ سوکھی گھاس یا کپڑے کو رکھ کے اس میں آگ لگاتے تھے، تب جا کے بتی جلے۔ محنت کا کام تھا۔ اس نے بڑی محنت کی، اندھیرا ہو گیا۔ شیخ سعدی لکھنا چاہتے تھے، لکھ نہ سکے، بہت بگڑے۔ دیکھتے رہے تو اس کو بتی جلانا نہ آیا۔ اس کو پوچھا کہ تو نے ابھی تک سیکھا نہیں بتی جلانا؟ تو نظر نیچی کر کے کہنے لگی ہمارے گاؤں میں بتی نہیں ہے۔ یعنی اس کو اس کے ماتا پتا نے کبھی سکھایا نہیں کہ بتی کس طرح جلائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر سے جب یہ بتی انہوں نے خود جلا لی تو کہتے ہیں پے علم چوں شمع باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ جس طرح سے شمع جلتی ہے، یعنی بتی جلتی ہے اور اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، اسی طرح سے کسی بھی چیز کا جاننا وہ علم ہے۔ علم کے بغیر تو انسان خدا کو بھی نہیں جان سکتا۔ جس طرح شمع جلتی ہے، بتی جلتی ہے اور اس کی روشنی کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے، سب کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں، تو خدا کی بھی شناخت بغیر علم کے نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہمیں بتی چاہیے لیکن آنکھ کا نور بھی ساتھ چاہیے۔ اگر بتی ہے مگر دل میں نور نہیں، آنکھ کے اندر، تو بھی انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ بتی تو خیر مرشد ہوا، جیسا کہ ہم نے گنن کا پاٹ سنا۔ آنکھ کی روشنی ہمارا ایمان ہے، ہم جس کو شناخت کہتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں
حضرت امام کی شناخت نہیں تو وہ سچا مرشد ہونے پر بھی ہم کو نظر نہیں آئے گا. ہم کو اس کے مرشدی کا، اس کے گرو پن کا، اس کی امامت کا جو نور ہے، ہم کو اس میں سے کچھ نظر نہیں آئے گا. اس کے نور میں اگر ہم کو کوئی چیز کا پتہ لگانا ہے تو ہماری آنکھوں کے اندر نور پیدا ہونا چاہیے، اور وہ نور ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہیں. کتنی اچھی دلیل دی ہے. وَمَنْ كَانَهُ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. جو اس دنیا کے اندر اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوئیں گے. تو کیا ایک عابد نیک انسان دنیا میں کسی ایکسیڈنٹ سے اندھا ہو جائے تو کیا آخرت میں وہ اندھا ہوگا؟ یہ مطلب نہیں. ان آنکھوں کا ذکر اللہ نہیں کر رہا، انتر کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اندھے ہوئیں گے، یعنی انہوں نے اللہ کے نور کی شناخت نہیں کی، تو آخرت کے اندر بھی وہ اندھے ہی رہیں گے. ظاہر کی آنکھوں کی بات نہیں. دنیا میں بہت سے اندھے ہیں، بڑے عالم فاضل ہیں. میرا ایک دوست تھا، 4-5 سال پہلے ایجپٹ کے اندر گزر گیا، ڈاکٹر طاہ حسین، ورلڈ فیمس انٹرنیشنل فگر آدمی تھا. وہ اندھا تھا، اور وہ کیرو کی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھا، پروفیسر آف اسلامک ہسٹری. اندھا آنکھوں سے، جنم سے اندھا. مگر اس نے اپنے اس ہینڈی کیپ کو کس طرح پورا کیا؟ بریل سے علم سیکھا، لوگوں سے سن سن کے سیکھا، ریکارڈز منگائے، ٹیپیں منگائی، ان میں سے پڑھ پڑھ کے لوگ اس کو سنانے، اور وہ سن سن کے اپنے علم کو اس نے نبھایا اور بہت اچھا پروفیسر ہوا. اس نے 40 کتابیں لکھوائی. دنیا کے اندر جو ظاہر کی آنکھوں کے اندھے آدمی ہوتے ہیں ان میں تو بڑے بڑے عالم فاضل اور بھگت بھی ہوئے، مگر یہاں اللہ جو ذکر کرتا ہے تو وہ اندر کی آنکھوں کا، جو ہمارے انتر کے اندر آنکھیں ہیں، جس کو ہم شناخت کی آنکھ سمجھتے ہیں. مولا علی نے فرمایا کہ کوئی گرمی کے کارن سے، بڑھاپے کے کارن سے، کوئی اور وجہ سے ہماری یہ آنکھیں دکھیں، آنکھیں خراب ہو جائیں تو علاج کرنے سے اچھی ہو جاتی ہیں، مگر جب اندر کی آنکھ بگڑ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی دوا سے اچھی نہیں ہوتی. آنکھیں اندھی علاج کرے تو چنگی ہوگے جس کا سینہ اندھا علاج نہیں، جو پھر کر آوے لقمان. ظاہر کی آنکھیں فرمایا اگر اندھی ہو جائیں علاج کرنے سے جیب کو سکھ ملتا ہے، لیکن جس کا سینہ اندھا ہو گیا تو لقمان حکیم بھی واپس آئیں گے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ اندر کی آنکھوں کی بات ہے. 8 برس کی عمر میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جب امامت کی گدی پر بیٹھے تو مولا کے اس زمانے کے آپ فرمان پڑھو تو آپ کو عجائبی لگے گی. 8 برس کا لڑکا کیسے فرمان کر رہا ہے. امام فرمایا دنیا کے اندر میں علی کا نور ہوں. ہماری کرامت اور ہماری قوت ظاہر کے اندر ان کو نظر آتی ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، جو ہم کو جانتے اور شناخت رکھتے ہیں، ان کو ہماری ظاہر کرامتیں قوتیں بہت دکھیں گی. مگر جو ادھورے ہیں، جن کی اندر کی آنکھیں ایمان سے روشن نہیں ہوئی، وہ ہماری کرامت کو دیکھیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے. کیونکہ ایک اندھے آدمی کے سامنے آپ کوئی لال رنگ کا کپڑا لے کے کہو یہ لال ہے، اس کو کیا پتا کہ لال رنگ کیا ہوتا ہے.
اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی. تو ہمارے اندر اگر ایمان ہے تو اس کی روشنی سے، یعنی ہمارے انتکرن کے اندر، ہمارے ضمیر میں شناخت پیدا ہوتی ہے. پھر جب ہم مرشد کو دیکھتے ہیں ہمارے دل کو سکھ سنتوش پیدا ہوتا ہے. مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ ہر زمانے کے اندر اپنے نور کی روشنی دنیا میں پھیلاتے رہے. جو اس کو جانتے ہیں وہ اس کے تمام کرشمے، کرامتیں، معجزے جگہ جگہ دیکھتے ہیں. جو اس کو نہیں جانتے اس کے لیے وہ نہیں جو ہم جانتے ہیں. 1934 میں دسمبر کا مہینہ آل مسلم پارٹیز، جتنی بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی گروپس تھے، پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ان سب نے مل کے ایک کانفرنس بلائی، آل مسلم پارٹیز کانفرنس. ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوئے. دلی کے عربک کالج کے سامنے بڑے میدان کے اندر شامیانہ باندھا گیا. 29، 30 اور 31 دسمبر کو یہ کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس کی جو چیئرمین شپ تھی مولانا سلطان محمد شاہ کو انہوں نے عرض کر کے دی. میں چھوٹا تھا، 15 برس کا. میں اسکاؤٹس میں تھا، اس وقت ڈیوٹی پہ تھا. اس وقت ہندوستان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سب موجود تھے. ڈاکٹر اقبال مرحوم تھے، شوکت علی محمد علی تھے، سر ذوالفقار علی تھے، سر سکندر حیات تھے، محسن الملک وہاں تھے، قائد اعظم جینا بھی تھے، حسن بن نظامی جو تھے، حسن نظامی وہ بھی تھے. ایسے تو کتنے نام ابھی یاد آئیں گے تو منہ پہ آ جائیں گے. سب جتنے بھی لیڈرز تھے سب موجود تھے. 40,000 مسلمان اکٹھا ہوا شامیانے میں. ایک اس کی پکچر نور مبین کے اندر چھپی تھی. مولانا سلطان محمد شاہ چلے آتے ہیں اور آگے ایک مسلم والنٹیئر ننگی تلوار لیے آگے آگے چل رہا ہے. یہ ایک پکچر اس وقت کی نور مبین میں ہے. نور مبین کا فرسٹ ایڈیشن جو 1936 میں نکلا. امام جب آ کے بیٹھے کرسی کے اوپر تو ڈاکٹر اقبال نے کھڑے ہو کے مولا کو جو ویلکم کا صفات نامہ پیش کیا، ویلکم کرتے ہیں، اور پروپوز کیا کہ بھئی ہم نامدار کو چیئر دیتے ہیں اور آپ مہربانی کر کے قبول کرو، یہ ایک پرتھا ہے. تو اس وقت جب کھڑا ہوا تو صاحب کو دیکھ کے لوگوں کو کہتا ہے، ایسا انگلی سے اشارہ کرتا ہے، آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، سگرا ولی کنند مگسرا ہما کنند. جو فارسی سمجھتے ہیں ان کے رنگاٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ شعر سنتے اور 3 دفعہ پکار کے ریپیٹ کر کے بولتا رہا اور لوگوں کے اندر اللہ اکبر کے نعرے شروع ہوئے اور لوگ پھر جھومتے تھے. کہتا ہے یہ وہ ہیں کہ خاک کو کیمیا بناتے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ کی طرف اشارہ کرتے کہتا ہے یہ وہ ہیں کہ خاک کو کیمیا بناتے ہیں. مگس جو ہے مکھی ہے اس کو ہما بناتے ہیں اور کتے کو ولی بنا دیتے ہیں. آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، نگاہ ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں تو خاک کیمیا بن جاتی ہے. مکھی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہما بن جاتا ہے اور کتے کو دیکھتے ہیں تو وہ ولی بن جاتا ہے.
کسی اسماعیلی مومن کے منہ سے بھی اپنے امام کے لیے یہ تعریف نکلنی مشکل ہے سوا کہ وہ سمجھتا ہو، لیکن ڈاکٹر اقبال کے منہ سے اور 3 دفعہ ریپیٹ کر کے کیا جوش تھا اس وقت. مسلمانوں کے نعرے بند نہیں ہوتے تھے. خیر میں ساری حقیقت تو نہیں بیان کروں ابھی، اس وقت کا چتار دوں تو یہ میرا ایک کلا کسی میں نکل جائے. دوسرے دن منڈپ میں پنجاب جماعت کو دیدار دینے کے لیے مولا پدھارے 5-6 ہزار اسماعیلی بیٹھے تھے. حضور کے اندر ہاتھ باندھے سبزلی مشنری کھڑا ہے. ماں باپ جب آ کے بیٹھا دعا سیکھ فرمائی تو جماعت کو دیکھ کے ماں باپ ہنسا، چپ، کوئی بات نہیں کرے، فرمان بھی نہیں کرے، دعا سیکھ دے چکا. پھر بیٹھ کے نہ تو جماعت کو دیکھنے لگے، ہنسے اور دیکھے. سبزلی مشنری کی طرف جب نگاہ پہنچی تو کہتے ہیں مولا گئی کل رات کو مسلمان آپ پر بہت فدا تھے. ماں باپ بہت خوش ہوا. البتہ سبزلی تمہیں معلوم ہے یہ میرے نانا کی امت ہے. مسلمان کون ہے؟ میرے نانا کی امت ہے. میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلے وہ مجھے نہیں جانتے مگر میرے نانا کی امت ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا. سبزلی ایسا انگلی کر کے ہاتھ پھرا کے ماں باپ فرمایا تم لوگ مجھے جس نظر سے دیکھتے ہو وہ لوگ مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتے، اور میں بھی تم کو جس نظر سے دیکھتا ہوں اس نظر سے میں ان کو نہیں دیکھتا. فرق سمجھے؟ یہ جو پرانی ہماری مذہب کی، ہماری جماعت کی جو ہسٹری ہے، یہ جو جھونی چیزیں ہیں، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ لکھا نہیں گیا. اب انشاءاللہ میں لکھ رہا ہوں. عمر بڑی ہو رہی میری، کب ہمیشہ کی مسافری پہ چلا جاؤں معلوم نہیں، مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جماعت کو کنوے کرنی چاہیے. مومنوں ان چیزوں کو دیکھ کے سن کے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ سبزلی یہ لوگ، یہ مسلمان میرے نانا کی امت ہیں. جب صلوات پڑھتے ہیں جس کو درود کہتے ہیں، یہ لوگ درود کا مطلب صلوات. حضرت امام فرمایا یہ لوگ جب درود پڑھتے ہیں تو وہ درود میرے پر آتا ہے کیونکہ میں رسول اللہ کی آل ہوں، میں امام ہوں، مگر ان کو پتا نہیں. میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میرے نانا کی امت ہے. لیکن تم لوگ مجھے جس نظر سے دیکھتے ہو وہ نہیں دیکھتے. نور تو ہے مگر آنکھیں اندھی ہیں. یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ بتی ہوئے لیکن آنکھیں اندھی ہوئے تو کچھ نہیں دکھتا، اور آنکھیں بہت اچھی ہیں لیکن بتی نہیں تو بھی کچھ نہیں دکھتا. ایسے دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں صوفی مذہب والے کہ جن کی اندر کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں مگر مرشد نہیں. حضرت امام کی ابھی تک ان کو شناخت نہیں ہوئی، ان کے ایسے نصیب نہیں بنے کہ امام ان کے نزدیک تک جاوے یا وہ امام کے نزدیک آ سکیں. وہ نظر چاہیے، اور وہ نظر آتی ہے جب امام کی رحمت ہوتی ہے. ہمارے جب اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان جب ایک خاص لیول پر پہنچ جاتا ہے تو دینداروں خدا تو سب کچھ جانتا ہے نا، پھر وہ ہمارے لیے بندوبست کرتا ہے کہ ہم کو اس کے نور کی شناخت ملے. فرید الدین عطار نام کا ایک بڑا صوفی منش ہوا، عام مسلمان بھی اس کو بہت جانتے ہیں. امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے زمانے کے نزدیک ہوا ایران میں.
بڑا عابد انسان تھا، نیک تھا، پارسا تھا. دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی جب نیک بنتا ہے، اچھا بن جاتا ہے، تو خدا اس کے لیے دوسری ہدایت کے لیے بندوبست کرتا ہے. ایک اسماعیلی مشنری کو، جونیئر مشنری کو، ہمارے ایک چیف مشنری عبد الملک عطاش، اس نے اس کو بھیجا کہ جاؤ فلانی شہر میں فلانی جگہ پہ ایک عطار ہے. عطار کہتے ہیں کہ جو گاندھی جس طرح ہم کو کہتے ہیں، گجراتی میں گاندھی کہتے ہیں نا، جڑی بوٹی بیچے، دوا وغیرہ بیچے، شربت بیچے، یہ عطار. اس کو جا کے رستے پہ لگاؤ، وہ تیار ہو گیا ہے. عبد الملک عطاش حسن بن صبا کا استاد تھا. حسن بن صبا کو اسماعیلی مذہب میں لانے والا، ٹریننگ دینے والا یہ عبد الملک عطاش تھا، چیف مشنری. اس نے اپنے مشنری اسٹوڈنٹس میں سے ایک کو بھیجا. آیا ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے، یہ جو جونیئر اسٹوڈنٹ مشنری تھا وہ بھی کچھ کم نہ تھا. عطار کی دکان پہ آیا. فرید الدین کئی سالوں سے صوفی مذہب کے اوپر چل رہا تھا اور اس کے دل میں جوش تھا. پھل ابھی پکتا ہے تو مالی توڑ لیتا ہے نا، اس کو جھاڑتے رہنے نہیں دیتا. یہاں توڑ لینے سے مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو اپنے نور کی ہدایت دلواتا ہے، اس کو پھر دنیا میں سے ہٹا لیتا ہے. یہ اپنا اسماعیلی مشنری اس کی دکان پہ گیا تو اس وقت وہ لکڑی کے ہتھوڑے سے چمڑے کے 2 شیٹ کے اندر چاندی رکھ کے تو کوٹ رہا تھا. آپ نے بہت دفعہ پان کے اندر چاندی کے ورق ڈال کے کھاتے ہیں نا، دیکھا ہوگا، کھائے بھی ہوں گے. سکریت سیرے کے اوپر بہت دفعہ چاندی کے ورق لوگ لگاتے ہیں. یورپ کی سائڈ میں یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن ایسٹرن سائڈ میں بہت ہیں. چاندی کے ورق جو ہیں وہ ہارٹ کو مضبوط کرتے ہیں، ہارٹ کی پلپیٹیشن نہیں ہوتی اس کے کھانے سے، ہوئے تو بند ہو جاتی ہے. بڑی اچھی چیز ہے. یہ آکسائڈ ہے، سلور آکسائڈ. تو وہ کیا کرتے ہیں، چاندی کا تھوڑا سا ایک ایسا سمجھو کہ 10 پینی کا سکہ ہے تو روپے کی سائز کا، اتنا ٹکڑا کاٹ کے چاندی کا پتلا سا، اس کو پہلے لوکھنڈ کے ہتھوڑے سے ایرن کے اوپر پوٹ 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 کے پتلا شیٹ بنا لیتے ہیں. پھر اس کو چمڑے کے 2 شیٹ کے اندر رکھ کے لکڑے کے ہتھوڑے سے اس کو کوٹتے ہیں. کوٹتے ہیں، اتنا کوٹتے ہیں، اتنا کوٹتے ہیں کہ ہوا سے جب پھونک مارو تو اڑ جائے، ایسا انگلی پہ لگاؤ تو ساتھ چپک جائے، اتنا باریک ہو جاتا ہے فلم کی طرح. یہ دواؤں میں کام آتا ہے. فرید الدین عطار صوفی تھا، کئی برسوں سے وہ صوفی مذہب میں تھا. وہ ہتھوڑا مار رہا تھا تو ہتھوڑا مارنے سے جو ریزم پیدا ہوتا تھا، یہ بہت دفعہ یہ گھڑیال کا پینڈولم چلتا ہے، ٹک 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 ٹک، ایک ریزم پیدا ہو جاتا ہے. ایسا ہتھوڑا ایک سریخی اسپیڈ سے وہ مار رہا تھا، کوٹتے کوٹتے. اس میں سے جو ریزم پیدا ہوا آواز میں، اس کے اندر یہ اپنا بول، جو کچھ بھی اس نے مرشد سے کوئی اسم اعظم جو کچھ لیا تھا، اللہ کا کوئی بھی نام، اس میں وہ جاپ شروع کیا. ہتھوڑے کی چوٹ پڑ رہی ہے اور یہ اپنے دل کے اندر اس کے اندر جاپ کر رہا ہے اسی اسپیڈ کے اوپر. اور ایسی مستی میں تھا، ایسی مستی میں تھا کہ وہ ورق کوٹتے کوٹتے اڑ گیا، برباد ہو گیا، مگر اس کو پرواہ نہیں تھی، اس کی اپنی اس مستی میں لگ گیا تھا. باہر آ کے اس نے بہت پکار کی، یا ہمارے اسماعیلی مشنری نے بہت پکار کی، مگر وہ سنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ دنیاوی حالت میں تھا ہی نہیں. وہ اپنی اس ذکر کی مستی کے اندر تھوڑا مار رہا تھا، اس کے ردم کے اندر وہ چاندی.
قبل مر جاؤ، تمہاری موت آوے اس کے پہلے خود اپنی مرضی سے مرو. یہ سب آیتیں قرآن میں ہیں، مگر اس کے اندر کے جو بھید اور فلسفی ہے وہ اسماعیلیوں کے سوا کوئی نہیں جانتا. موتو انت قبل موتو، تمہاری موت آوے اس کے پہلے تم مرو، یعنی مرنا سیکھو. اس آیت کے اوپر پیروں نے ایک جنان کا پاٹ بولا. ستگور کہہ رہے جھوٹا مرنا تو سب جگ مرے، پر سچا نہ مرے کوئی. اے گرو گنانے جے مرے اس بہڑنا مرنا ہو بھائی، بہڑنا مرنا ہو. ساری دنیا مرتی ہے، مرضی نہیں ہوتی تو بھی مرتی ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ کسی کی مرضی نہیں ہوتی مرنے کی، مگر مرتے ہیں. یہ جھوٹا مرنا ہے. ستگور کہہ رہے جھوٹا مرنا تو سب تک مرے. یہ جو موت آتی ہے کہ بھئی ہاتھ بند ہو گیا اٹھا کے دفن کر رہا ہے، یہ تو جھوٹا مرنا ہے. سچا مرنا سیکھو. سچا نہ مرے کوئی. ابھی سچا مرنا کون سا ہے کہ گرو کے گنان پہ مرا جائے. مرنے کا ایک اور مطلب بھی ہے. ہم کسی کو بہت پیار کریں نا تو کہتے ہیں میں تیرے پہ مرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھ کو میری جان سے زیادہ پیارا ہے. تو مرشد کے سامنے بھی ہمارا یہی مرنا ہے کہ ہم مولا کو اتنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ مرتے ہیں. مطلب کہ ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے. یہ سچا مرنا ہے. اس کے منہ سے جب نکلا کہ میں ادھر مر جاؤں گا تو ہتھوڑا چھوڑ دیا، آ گیا باہر، ہنس کے کہتا ہے سچ مچ تم مر جاؤ گے؟ ابھی تو چیلنج ہو گیا. کہتا ہاں مر جاؤں گا. تو بس میں کچھ نہیں دیتا، مجھے مر کے بتا. تو واپس اندر چلا گیا. اس نے سوچا اب کیا کروں؟ منہ سے ایک چیز نکل گئی. چادر جو کندھے پہ تھی وہ چادر اٹھائی، زمین کے اوپر رستے میں سو گیا، چادر توڑ دی. فرید الدین اتار اندر گیا اور اس کو دیکھتا رہا کہ چادر اوڑھ کے سو گیا. اس نے پھر ہتھوڑا اٹھایا، کوٹنا شروع کیا مگر دل نہ لگا. جب بہت دیر ہو گئی تو آواز دی اچھا بابا اٹھو، یہ ایک پیسہ لو، جاؤ کچھ کھا پی لو. وہ اٹھا نہیں، زور سے پکارا، 2-3 دفعہ پکارا. باہر اٹھ کے آیا، کہتا اچھا جاؤ اٹھو تم کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ نہیں اٹھا. لوگ جمع ہو گئے. نیچے آ کے چادر اٹھائی، کہتا اٹھو. کیا اٹھے؟ وہ مر چکا تھا. اس نے ہتھوڑے سے اپنا ماتھا کوٹنا شروع کیا. پچھتاوے میں، پشیمانی میں اتنا ریپینٹ ہوا. خدا نے میرے پاس گرو بھیجا اور میں بیوقوف اس مرشد کو ہاتھ سے گما بیٹھا. اپنی مرضی سے انسان جب چاہے مر جائے. دکان کھلی چھوڑ دی، اسی طرح سے چلا گیا کہ یہ میں نے کیا کیا. دنیا میں رہنا اب پسند بھی نہیں. اگر آپ گھات کرنا اسلام میں رضا ہوتی تو شاید وہ آپ گھات کر لیتا، خودکشی کرتا. اسلام میں حرام ہے. چلا گیا، 13 سال جنگلوں میں گھومتا رہا. پھر جا کے اس کو مرشد ملا
وہ لمبی اسٹوری ہو جاتی ہے. مجھے کہنا یہ تھا مومنوں کہ انسان کوئی بھی دنیا کے مذہب والے خدا تو سب کا ہے. یوں نہ سمجھنا کہ خدا صرف اسماعیلیوں کا ہے. جیسے اسرائیلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو خدا ہیں, ایک اسپیشل خدا اسرائیلی کے لیے, جیوز کے لیے, اور جو دوسرے لوگوں کا خدا جدا ہے. ہم ایسا نہیں مانتے. ہمارا مولا جو ہے وہ سارے جہان کا مولا ہے. ہندو مسلمان سب اسی کے بندے ہیں. وہ بھی اس کے بندے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے اور ناستک ہیں, وہ بھی اس کے بندے ہیں. تو دنیا کے کوئی بھی مذہب والا جب کوئی آدمی عبادت بندگی سے اپنے مذہب کے حساب سے جب وہ نیک بن جاتا ہے, اس کی زندگی پاک صاف ہو جاتی ہے, وہ اس لیول کے اوپر آ جاتا ہے, تو پھر مولا اس کو کسی آدمی کی معرفت سے اپنی شناخت دیتا ہے, اس کو کھینچ لیتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جس دنیا کے اندر حضرت امام کے نور کی شناخت کیے بغیر کوئی بھی آدمی فنا فی اللہ نہیں ہوگا. اصل میں واصل کوئی نہیں ہوئے گا جب تلک کہ اس کو جومے کے امام کا جو نور ہے اس کی شناخت نہیں ہوگی. وہ شناخت ان آنکھوں سے نہیں ہوتی, اندر کی آنکھ سے ہوتی. میں اپنی آواز میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں وہ تمام باتیں گنانوں میں سے, فرمانوں میں سے نکلی ہوئی ہیں, لیکن ہر ایک ایک سینٹنس بولوں اور میں پارٹ بولتا رہوں تو پھر آواز کی جو لنک ہے وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی. مگر یہ بات بھی کہ جب تک جومے کے امام کا جو نور ہے اس کی شناخت نہیں ہوگی تب تک اس آدمی کو اصل مقام نہیں ملے گا. مر کے واپس آنا پڑے گا. ہندو میں سے, مسلمان میں سے, کوئی بھی مذہب میں سے, وہ مر کے واپس اس کو آ کے امام کی شناخت کیے بغیر دوسری باری ہے ہی نہیں. یہ ایک ہی چھوٹا سا ہول ہے کہ جس میں سے اس کو پسار ہو کے اس خدا کے نور میں شامل ہو جاتا ہے. اس پائپ کو اسماعیلی مذہب کہتے ہیں. جیرے والا اور پائے نہیں ہے کرن کو, یہ ہے کرن کی باری والا اور پائے نہیں ہے کرن کو. کرنے کا, پار اترنے کا, سالویشن کا فرماتے ہیں کہ اور کوئی اپائے نہیں, کوئی رستہ نہیں. یہ مذہب ستپنتھ جو ہے یہ ایک ہی بانی ہے. چوٹ نہ لاگے اس تن کو, چوٹ نہ لاگے اس تن کو تو جملا رہا یکما والا دھن رے گئی جو دن سنت اور اپائے نہیں ترن کو, تمہارے چھوٹنے کا کوئی رستہ نہیں. یہ اسماعیلی مذہب کے سوا, یعنی وہ مذہب کیا ہے, حسن امام کی شناخت. یہ ترن کی باری, چوٹ نہ لاگے اس سنتن کو. چوٹ کا مطلب دکھ, حیرانی. اس سنت کو, سنت یعنی مومن, اس مومن کو دکھ نہیں ہوگا کسی بھی طریقے کا. یہاں تک کہ جو جمڑا ہے جس کو ہم ملک الموت کہتے ہیں وہ بھی جھک مارتا ہے, اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے, مومن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا.
مومن اجازت دیوے اس کو ملک الموت کو کہ ہاں میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں، تو ملک الموت ہاتھ ڈالے اس کی جان قبض کرنے کے لیے، نہیں تو ملک الموت کھڑا رہتا ہے، کہتا ہے پیغام آیا ہے چلو گے؟ مومن کہے ہاں چلتا ہوں تو وہ لے جائے گا، کبھی مومن کہے واپس جاؤ تو واپس چلے جاتا ہے۔ یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی ہے۔ میرے دوستوں میں ایک عظیم دوست تھا، اس کا نام میجر عبداللہ جعفر لکھپتی، بامبے والنٹیئر کور کا کیپٹن تھا، پھر میجر بن گیا۔ دبلا پتلا، ڈارک کلر کا آدمی، لمبا قد اس کا، غریبی ایسی کہ 3 دن کھانے کو نہ ملے، لیکن بڑا وٹ والا آدمی۔ افریقہ کے اندر لکھپتی 46 میں میرے ساتھ آیا بوٹ کے اندر ڈائمنڈ جبلی دیکھنے کے لیے۔ 1940 سے آغا خان لیجین کی استھاپنا ہوئی بامبے میں۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں میری نظر میں جنہوں نے لکھپتی کی ملاقات کی ہوئی ہے۔ کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گاندھی سامنے کرسی پہ بیٹھے ہیں، اس کو خیال ہوگا یہ ہمارے ریشم والا ہے، ان کو خیال ہوگا، اور بھی ہوں گے۔ میجر لکھپتی شاعر تھا، کوی تھا، اس کی کویتاؤں تو بہت مشہور ہیں۔ مولا کے گھر کا عاشق تھا، عاشق۔ میں نے کہا کہ غریبی اس کی اتنی تھی کہ 3 دن فاقے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ پرنس علی خان نامدار نے 10,000 روپے کا چیک لکھ کے اس کو خیال نہ ہوا، اس طریقے سے اس کے کھیسے میں ڈال دیا۔ اب وہ کیا کرتا تھا کہ روز گھر پہ جا کے ہر روز صبح جلدی سویرے اٹھ کے اپنی یونیفارم کو خود آئرن کرتا تھا، پریس کرتا تھا، روز ڈیلی یونیفارم تھی۔ وہ دوسرے دن جا کے یونیفارم کو پریس کرنے لگا تو کھڑ کھڑ کی آواز آئی، کھیسے میں سے نکالا کاغذ تو دیکھا 10,000 روپے کا چیک، نیچے علی خان کی سائن تھی۔ بہت ہنسا، واپس لے کے بنگلے گیا اور ایک کویتا بول کے جو پرنس صاحب کے سامنے پھاڑ کے پھینک دیا، کہتا یہ ظاہر کی دولت مجھے نہیں چاہیے سرکار، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ لکھپتی بیمار پڑا، اس نے تھوڑے دن پہلے ایک کویتا، ایک شاعری لکھی تھی، پوئٹری۔ کہتا ہے اے ملک الموت میرے پاس مت آنا، میرے پاس مت آنا، میں جب تک اپنے محبوب کی ڈائمنڈ جبلی نہ دیکھ لوں میرے پاس مت آنا۔ یہ کچھ کویتا لکھی تو اس کے 15-20 دن کے بعد یہ بیمار پڑا، اور ایسا بیمار پڑا کہ بستر کے ساتھ لگ گیا، بیماری لمبی ہو گئی۔ حضرت امام ابھی آئے نہیں تھے سلطان محمد شاہ وہاں، لیکن 1-1.5 مہینہ باقی تھا ان کے آنے میں، اور 5 مہینے سرکار کا پروگرام، اس کے بعد ڈائمنڈ جبلی کی تلاویزی ہو گئے، دھوم دھام سے تیاریاں شروع۔ لکھپتی بیچارہ بیمار ہے، بہت سے اسماعیلی ڈاکٹر اس کی دوا دارو کر رہے تھے، ٹرن بائی ٹرن آتے تھے، دیکھتے تھے، والنٹیئر جاتے تھے، مکھی کامڑیا جاتے تھے۔ جماعت کا وہ محبوب تھا، جماعت اس کو بہت پیار کرتی تھی لکھپتی کو۔ ایک رات اس کی حالت خراب ہو گئی، رات کے 12 بجے ڈونگری کے تھوڑی پیچھے الو پارو کی بلڈنگ کے اندر رہتا تھا، 3rd فلور پہ۔ رات کے 12 بجے کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نصیب داری سے ادبی تھا، ڈاکٹر نے سر ہلا دیا کہ معاملہ ابھی ختم۔ گھر والے تو رونے پیٹنے لگے، باہر چلے گئے، لیکن یار دوست بھی جو بیٹھے تھے ان کی بھی دل ناراض ہو گئے۔ بس کچھ 5 منٹ ہم ایسی غمگینی میں بیٹھے تھے کہ جیسے وہ سچ مچ مر گیا، ایسی حالت ہو گئی۔ 5 منٹ کے بعد اس کی ایک آنکھ پڑکی، ڈاکٹر جلدی اٹھا، نبض دیکھی،
स्टेथोस्कोप लगाया तो हंसने लगा। मगर इधर ये आंख खोली, इसने मूवमेंट शुरू हुई, डॉक्टर को खुशी हुई कि अभी जान बच गई, मगर नीचे से रोने पीटने की आवाजें आने लग गई। पता लगा कि नीचे सेकंड फ्लोर के ऊपर एक और आदमी था, उसका नाम अब्दुल्ला जाफर, इसका नाम भी अब्दुल्ला जाफर, क्योंकि ये लखपति के नाम से मशहूर था। उसका अगला नाम मुझे पता नहीं, वो गुजर गया। खैर उसको दफन कर दिया। लखपति अच्छा हुआ, ताकत अभी तक पूरी आई नहीं। हम कुछ दोस्त उसको मिलने गए, हमने पूछा कि भाई क्या बात है, कहते तुमको पता? वो आया था मेरे पास। मैंने कहा कि यही कच्ची बोलता था कि अब्दुल्ला जाफर आओ ना, वो नीचे वालों विन विन। और हकीकत के अंदर वो अब्दुल्ला जाफर को छोड़ के दूसरे अब्दुल्ला जाफर को ले गया। चोट न लागे उस सन तन को तो जमड़ा रहया, झक मारी रे महल। है मोमिनो, इस्माइली मजहब को पाओ, इस्माइली मजहब को पाओ, सीखो। इस्माइली मजहब ये नहीं हाथ में तस्बीह लेके और हम सजदा करें और 3 वक्त की दुआ पढ़ दी, जमात खाने में आए, दुआ तस्बीह निकाली और झूरा खाया, घर चले गए, बस। आप समझते हैं इस्माइली मजहब आया? इस्माइली मजहब के स्पेलिंग से नहीं आया। इस्माइली मजहब पैगंबरों का मजहब है, पैगंबरों का दीन है ये, जो हमारे हाथ में आया। ये नबियों की विरासत है। गठड़ी बांध के हम कब्जे में करके बैठे हुए हैं। ये क्या है? इस्माइली मजहब है। मगर तुमने कभी गठड़ी खोल के देखा? अंदर नहीं खोला, गठड़ी खोली ही नहीं। अलबत्त गठड़ी लेके बैठे जरूर हैं, हज़रत इमाम की बैयत करके इस्माइली मजहब में बैठे हैं, लेकिन हमने गठड़ी खोल के अभी तक उसके अंदर देखा नहीं कि क्या है, क्या भया जो अंधे मानिया नहीं। कसूर उसका होगा। फरीदुद्दीन अत्तार 13 साल उसके बाद घूमता रहा ये जानने के लिए कि इंसान अपनी मर्जी से खुद कैसे मर जाए। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह मौला ने बैतुल ख्याल के फरमानों में एक दफा फरमान किया कि तुम इबादत में इस तरह बैठो कि जैसे मुर्दे हो गया, मर गए हो। मरने का मतलब क्या होता है मोमिनो? मरने का मतलब यह होता है कि हमारे जीव का ताल्लुक इस बदन से टूट जाता है। इसी को मौत कहते हैं ना, कि वो आदमी खाना पीना चलना हिरना फिरना दुनिया की कोई चीज के लायक नहीं रहता, ये मौत, इसको हम फिजिकल मौत कहते हैं। लेकिन जो मौत है हकीकत में तो वो यही है कि जिस तरह बदन इस दुनिया के कामकाज के लायक नहीं रहता, इसी तरह से जो जीव है वो इस दुनिया के कामकाज से मोह ममता माया ग्रीड वगैरह से छूट के डिटैच हो जाए। खाओ पियो, दुनिया में हिरो फिरो, मगर दिल जो है वो दुनिया से डिटैच रहे, दुनिया के साथ न रहे। ये मौत है। और उस वक्त इंसान जब चाहे मरना चाहे, वो मलकुल मौत को कि अभी आ मैं तैयार हूं, वो चला जाएगा। वो कह सकता है खुद के फलाने वक्त में जाऊंगा। अपनी मुसाफरी जिस तरह दुनिया की हम तय करते हैं कि फलाने प्लेन में या फलानी ट्रेन के अंदर इतने बजे इतने मिनट पे मुझे जाना है, इसी तरह से वो भी जो मोमिन है वो अपनी मौत अपने कब्जे में रखता है। मन डिटैच होने का नाम ही ऐसा है। सतगुरु कह रहे, सतगुरु कह रहे, जिस घट ईमान पर घटिया। देखो शब्दों के अंदर बड़े भेद हैं।
میں اپنی وعظوں کے اندر بہت دفعہ گنانوں کی ٹیچنگ اسی لیے کرتا ہوں کہ ایک تو گنان داخلہ روپے سمجھ میں آ جائے تو دوسرے گنانوں کا پتہ لگے. جس گھٹ ایمان پرگھٹیا، مطلب کہ ایمان ہے تو صحیح مگر ظاہر نہیں ہوا. جیسے یہ بتی ہے، اس میں کرنٹ ہے، سوئچ آن کرو تو جلے نا. یا ایک بتی ہے، تیل ہے، واٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیا سلائی سے اس کو جلایا نہیں، جلنے کی طاقت ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے مگر ایمان پرگٹ نہیں ہوا، لائٹ اپ نہیں ہوا. ستگرو کہہ رہے جس گھٹ ایمان پرگٹیا جس غفلت ہو گئے دور سیاہ اندھارا کیا کرے جیاں ستگر کے نور بھائی ستگر کے نور. ایمان ہے ہمارے اندر، ظاہر نہیں ہوا. ایمان میں روشنی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے اندھیرا دور نہیں ہوا. ایمان بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اب جو ہم ایمان کو جلا کے روشن کریں تو اندھیرا دور ہو جائے. جس گھٹ ایمان پرگٹیا، جب ایمان جلتا ہے اس کی روشنی میں غفلت دور ہو جاتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اندھیرا کاہے کا ہے؟ غفلت کا نام ہی اندھیرا ہے. اگنورینس itself is darkness. غفلت ہی اندھیرا ہے. جب غفلت دور ہو گئی تب ہم کو پتا لگا یہ تو امام ہے، یہ تو اللہ ہے، اس سے سوا اور کوئی نہیں. صوفیوں کے اندر 3 سٹیپس ہیں. شریعت کو چھوڑ کے تو وہ طریقت میں آ جاتے ہیں. تو جب صوفی طریقت میں آتے ہیں تو یہ دوسرا سٹیپ ہے مسلمانوں کی نظر سے، مگر صوفیوں کی نظر میں یہ پہلا سٹیپ ہے. طریقت، مرشد کو قبول کر کے مرشد کی تابع داری کرنا، یہ طریقت ہے. جب مرشد کے فرمان پہ عمل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مرشد کے اندر فنا ہو گیا. نہیں میں نے کہا کہ ہم کسی کو بہت پیار کریں تو کہتے ہیں ہم تم پہ مرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تیرے سوا ہم کسی کو مانتے ہی نہیں، ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو. مرشد کے واسطے مرید کے دل کے اندر یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مرشد کے اندر فنا ہو جاتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے. مرشد ہی مرشد اس کو دکھتا ہے، جدھر نظر کرتا ہے مرشد نظر آتا ہے. جب وہ اپنے مرشد میں، جس کو شیخ کہتے ہیں، شیخ یعنی سکھانے والا، فنا سے شیخ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر نبی کی نبوت کا پتہ لگتا ہے. اور جب نبی کی نبوت کا پتہ لگتا ہے تو اس درجے کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی فنا سے رسول ہو گیا، یعنی نبوت کے اندر اس کے نور میں مل گیا. اور جب وہ اس میں ہوا تب اس کو پھر چوتھا درجہ ملتا ہے اور وہ ہے فنا فی اللہ کا. ہے جی شریعت حق کری جانیے تو ترک طریقت پائے. شریعت کو سچا سمجھ کے تو تم کو فوراً طریقت کی سمجھ آئے گی. حقیقت دل ماہ نقشی تو معرفت مل جائے. حقیقت پھر اپنے دل کے اندر نقش لو، یعنی انتر میں باطن میں عبادت کرو تو تم کو معرفت مل جائے گی. ہمارے دل کے اندر
ایمان کی جوش ظاہر ہونی چاہیے. اور پھر جس آدمی کے دل میں ایمان ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کی کیسی حالت ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ موت یہ ہے کہ دنیا سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے, بدن کو ہم پھر کوئی کام کا نہیں سمجھتے, پھینکاتے ہیں. یہی حالت جیون میں زندگی کے اندر رہ کے ہو سکتی ہے. ستگور کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو. محبت میں تیر ہوتا ہے. کیوپڈ کو اندھا بنایا ہے اور ہاتھ میں تیر کمان رکھی ہے. محبت اندھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے کلیجے میں محبت کا تیر لگ گیا, اس غفلت ہو دور, اس کی غفلت دور ہو جائے. اے ستگور کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو. اس غفلت تیری درشٹی اور کم جائے. ستگور کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو تیری درشٹی اور کم جائے. تینو پنڈ پھرے مرت لوک ماں, تینی سرتی آکاش جائے رے بھائی, سرتی آکاش جائے. مولا کی محبت کا تیر جب کلیجے میں لگتا ہے تو اس کی آنکھیں پھر اس تیر کی طرف ہوتی ہیں. جس آدمی کو زخم لگتا ہے نا یا دکھاوا ہوتا ہے تو اس کی ساری کنسنٹریشن وہ پین میں ہوتی ہے. اس کو کہو میوزک بجتا ہے, جیسے کیا سنوں, مجھے ادھر درد ہو رہا ہے. اس کو اور کچھ سوچتا نہیں, کھانا کھلا تو بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ ساری کنسنٹریشن وہ پین کی طرف ہے. جب اس کلیجے میں محبت کا تیر لگتا ہے تو اس اسپاٹ پہ انتکرن میں ساری اس کی کنسنٹریشن جاتی ہے. تیری درشٹی اور گر جائے, پھر اس کی نظر دوسری طرف جاتی ہی نہیں. دنیا کے اندر یہ جیو اس کا بدن گھومتا ہے. تینو پنڈ پھرے مرت لوک ماں, دنیا میں بدن لے کے گھومتا پھرتا ہے مگر اس کا خیال جو ہے وہ مولا کے پاس ہے. آکاش میں یعنی اونچائی کے اوپر, بلندی کے اوپر امام کا نور رہتا ہے. تو یہ ہمارے مذہب کی ایک خصوصیت ہے. یہ چیز گرو کے بغیر نہیں ملتی. اور گرو سکھانے آیا تو فرید الدین اتار سمجھا نہیں, یہاں تک کہ پھر اس کو گرو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 13 برس اور نکل گئے. گر دیوا گر چاندنا, مرشد جو ہے وہ بتی ہے, وہ روشنی ہے, وہ دریا کی طرح ہے, گناہ معاف کر کے ہمیں پاک بناتا ہے. حضرت امام آئے, ماں باپ نے سب کو کتنی دعا فرمائی, کتنی رحمت اتاری. یہی اس کی رحمت تھی کہ ہم اس کے پاؤں میں پڑے ہیں. اگرچہ ہم بھولے ہیں, گنہگار ہیں, غلطی والے ہیں, کمزور ہیں, مگر اس نے ہمیں اپنے بچے کے طور پہ اپنی مریدی میں قبول کر لیا ہے. یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے. انشاءاللہ مولا یہ ہم نے امید پوری کرے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور ویڈیوز. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.